اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اما النہار فحلماء علماء۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ متقین کے ضمن میں متقین کے صفات بیان کرتے ہیں۔ آج 33 لیکچر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اما النہار فحلماء علماء، مخصوص شیعہ دن میں بردبار ہوتے ہیں اور عالمانہ طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، غصہ کیے بغیر مسئلے کا حل۔ متقی افراد دن کیسے گزارتے ہیں؟ فحلماء علماء، وہ غصہ نہیں کرتے، ان کا ہر کام علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان جب راستہ نہیں جانتا تو غصے کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں کے مسائل سے بے تفاوت نہیں رہا جا سکتا، لیکن غصہ کرنا مشکل کو حل نہیں بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے حقیقی شیعہ مسئلہ حل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ان کا عمل علم پر مبنی ہوتا ہے، یعنی علم مع العمل ہوتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں العلم مع العمل ہونا چاہیے، اور علم بدون عمل کالشجر بلا ثمر، جس طرح درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے، اسی طرح علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور وہ مشکلات کے سامنے مومن متقی پرہیزگار جو ہے وہ غصہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، ہمارا بھلا کس میں ہے؟ ہمارا بھلا کس میں ہے؟ ہماری بہتری کس میں ہے؟ ہماری خیر کس میں ہے؟ ہم کیسے اچھے بن سکتے ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک وان یعظم حلمک وان تباہی الناس بعبادت ربک۔ نیکی مال اور اولاد کی کثرت میں نہیں، اگر تمہیں نیک بننا ہے تو اپنے علم اور حلم کو بڑھاؤ اور لوگوں میں اپنے رب کی عبادت کو باعث فخر سمجھو۔ کسی کی عزت صرف اس لیے کرو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نہ کہ دنیاوی نمود و نمائش کی وجہ سے۔ لہذا حلم اور بردباری کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ خالص شیعہ مشکلات یا مشکل پیدا کرنے والوں کو نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ عالمانہ رویہ اپناتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، زیرک ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، سوچ بچار والے ہوتے ہیں۔ المؤمن قیس ینظر بنور اللہ، اتقوا فراست المؤمن۔ مومن و متقی کی فراست اور عقل مندی سے انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ معمولی شخصیت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے جو کام بھی کرتا ہے اس میں الہی نور پایا جاتا ہے، اس لیے غصہ نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، اولو عوض الحلیم من حلمہ ان الناس انصارہ علی الجاہل۔ جب سامنے والا غصہ کرے اور آپ نہ کریں تو پہلا انعام یہ ہے کہ لوگ آپ کے حامی بن جاتے ہیں۔ اور البتہ یہ ہے کہ انسان کے اندر برداشت کی قوت ہونی چاہیے، آپ کو مدد ملتی ہے، طاقت اور سوچنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے، لیکن جب غصہ کرنے والا نہ ہو انسان تو مددگار زیادہ پاتا ہے، اور نہ ہی مثلا اگر کوئی غصہ کرے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کی فکر پر اس کا غصہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، کیونکہ الجدہ ضرب من الجنون، غصہ ایک طرح کا جنون ہے۔ ایسی حالت میں مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہیں حل ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان نارمل کیفیت میں رہے اور اپنے عقل کو اپنے خواہشات کے اوپر اور خصوصاً
اپنے غصے پر یعنی وہ اس کو حاوی رکھے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دو افراد میں جھگڑا ہوتا ہے تو احمق گالم گلوچ کرتا ہے، اس وقت دو فرشتے آتے ہیں اور اس احمق سے کہتے ہیں، قلتا وقلتا وانت اہل لما قلتا وستجزا بما قلتا، تو نے جو کچھ کہا، در حقیقت تو خود ان باتوں کا مستحق ہے اور جلد ہی ان کا بدلہ پائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو انسان گالم گلوچ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے کہ آخرت میں اس کے لیے قبر میں عذاب بھی ہے، اور وہ گالم گلوچ جو ہے مجسم ہو کر اس کے سامنے بدصورت شکلوں کی صورت میں آ جائیں گے اور اس کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے۔ اور حلم والے سے کہتے ہیں، صبرتا و حلمتا سیغفر اللہ لک ان اتممت ذالک، تو نے صبر اور بردباری دکھائی، حوصلہ دکھایا، اگر اسی طرح رہا تو اللہ تجھے بخش دے گا۔ فَإِنْ رَدَّ الْحَلِيمِ ارتفع الملکان، لیکن اگر حل والا بھی جوابی گالم گلوچ کرے تو فرشتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے شخصیت کو دیکھے، اپنے حلم اور بردباری کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ فرشتے مشکلات کو آسان بناتے ہیں، لیکن غصہ کرنے والے کو نہ تو آسمانی مدد ملتی ہے اور نہ زمینی سہارا ملتا ہے، اور نہ ہی سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ عقل تو اس کی اس وقت مغلوب ہو جاتی ہے اور اس کا غصہ اس کے عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا النَّهَارُ فَعُلَمَاءُ علماء، متقی لوگ دن بھر اپنے علم، خدا کی دی ہوئی عقل، لوگوں کی حمایت اور ملکوتی طاقت سے مسائل حل کرتے ہیں۔ ہر کسی کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب یہ شعر ہے کہ مولا نے فرمایا، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، ایک کمینے اور برے شخص سے نے کیا کہا، مجھے برا بھلا کہا، میں وہاں قریب سے گزرا تو اس نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے نظر انداز کیا اور کہا کہ اس کی بات میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی مولا نے، حالانکہ مولا کو گالی گلوچ کر رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا، لیکن مولا نے فرمایا اور ایسے محسوس کیا کہ یہ مجھے گالی دے ہی نہیں رہا بلکہ کسی اور کو گالی دے رہا ہے۔ اگر مکھی ہمارے اور آپ کے کان میں بن بنائے تو کیا ہم آپ مل کر اس کے کان میں بن بنائیں گے؟ اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اس کی عادت جو ہے وہ بن بنانا ہے، اور عقل مند کا کام ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دینا شروع کر دے۔ ہمیں غصے سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ متقین کا شیوہ ہے کہ وہ مسائل کو پہچانتے ہیں، حل کے لیے کئی راستے جانتے ہیں اور حلم و بردباری سے کام لیتے ہیں۔ کئی ایک واقعے جو ہے تاریخ میں ملتے ہیں، حضرت مالک اشتر کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ حلم و بردباری کا بہترین واقعہ ہے کہ وہ اتنے نڈر اور مولا علی کے کمانڈر ہونے کے باوجود جب ایک آدمی نے ان کے شانے سے، ان کے کندھے سے آبا کھینچی تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، مڑ کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے اسے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا یہ علی امیر المومنین کا کمانڈر مالک اشتر ہے۔ مالک اشتر؟ تو وہ آدمی جو ہے وہ دوڑتا ان کے پیچھے گیا، دیکھا کہ وہ مسجد میں جا رہے ہیں۔ مسجد میں گئے، وہاں بیٹھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی میں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو حضرت مالک اشتر نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ تھے، بہرحال جس نے بھی وہ کیا ہے میں اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ جو تو یہ ہے حلم ہے، یہ بردباری۔ اگر وہ کہتے کہ میں تو علی امیر المومنین کا کمانڈر ہوں اور میں اتنا شجاع اور دلیر ہوں، تو اس آدمی کو ایک مکہ بھی مارتے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ مالک اشتر تھے، وہ حلم کا پہاڑ، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام انسان کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں
امام کبھی بھی کسی کو خوشامد نہیں کرتا، امام اندرونی طور پر انسان کی صلاحیت کو پہچان کر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت مالک اشتر کے بارے میں فرماتے ہیں، کان المالک اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے اسی طرح تھا جس طرح میرا مقام پیغمبر اکرم کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح پیغمبر اکرم کے نزدیک میری منزلت تھی، اسی طرح مالک اشتر کی منزلت میرے نزدیک ایسے ہی ہے۔ تو وہ کیوں؟ مالک اشتر نے اپنے آپ کو مالک بنایا، مالک اشتر بنایا، اپنے اندر وہ شجاع اور بہادری اور حلم اور بردباری وہ پیدا کی، جس کی وجہ سے علی امیر المومنین نے ان کی تعریف کی۔ اسی طرح خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے کئی ایک افراد جو ہے وہ گزرے ہیں، لیکن انہوں نے حلم و بردباری سے کام لیا۔ جب عمرو بن عبدالود نے مولا کی شان میں گستاخی کی اور لعاب دہن مولا کے چہرے پہ پھینکا تو مولا نے حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، جبکہ دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے کہ مولا بڑی مشکل سے اس کو گرایا تھا، اب اس کو چھوڑ دیا کیا بنے گا؟ تو مولا نے فرمایا، اگرچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن اس کا دل میرے ہاتھ میں ہے، اس نے میرے حق میں گستاخی کی ہے، اب مجھے نہیں چاہیے کہ میں اپنا ذاتی غصے کی وجہ سے میں اس کے اوپر جھپٹ پڑوں اور اس کو قتل کر دوں۔ لہذا جب وہ اپنا غصہ ختم ہوا تو اس وقت اللہ کی خاطر قربتاً اللہ اس کو قتل کیا۔ تو اس لیے تو پیغمبر اکرم نے جب وہ منظر دیکھا، منظر کشی میں پیغمبر اکرم نے فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل، قیامت تک آنے والے جن و انس کی عبادت سے ایک ضرب افضل ہے۔ کیوں؟ وہاں سے بردباری کا سبق بھی ملتا ہے اور اخلاص کا سبق بھی ملتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کوشش کی جائے کہ اگر انسان سے ہو سکتا ہے تو بردباری حلم کا مظاہرہ کرے اور کسی برے کی زبان چلانے کے بدلے میں خود برا نہ بن جائے، کوشش کرے اس کے ساتھ حلم و بردباری اور اچھا سلوک، تاکہ ممکن ہے کہ وہ شخص اس کے حلم بردباری اور اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے اس کا گرویدہ بن جائے۔ جس طرح کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت بہترین نمونے ملتے ہیں۔ وہی کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت جو ہے، وہ جو ہر روز پھینکتی تھی، اور ایک مرتبہ وہ مریض ہو گئی تو پیغمبر اکرم اس کو عیادت کے لیے گئے، تو وہ تو کانپنے لگی کہ آج تو مجھ سے بدلہ لیں گے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، میں تیرا پتہ کرنے آیا تھا کہ کہیں وہ مریض ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ پاؤں پہ گری اور اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ تو یہ حلم اور بردباری لوگوں کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے حلیم و بردبار کی۔ لہذا انسان اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے حلم و بردباری کا مظاہرہ کرے تو خدا ذوالجلال اس کو علم بھی مزید عطا کرتا ہے اور مزید قوت و استحکام اور ایمان کی زیادتی اس کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب جس میں بھی یہ کمزوری ہے، خدا ذوالجلال اس کو توفیق دے کہ وہ اپنے اندر حلم و بردباری پیدا کرے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے بہتر بنائے، اخلاقی اقدار حسنہ کے ذریعے، نہ کہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ۔ ہاں، البتہ وہاں جہاں کوئی متکبر ہے، جہاں کوئی ایسا ذلیل انسان ہے کہ جو تکبر کا شکار ہے، تو پھر وہاں تکبر مع المتکبر عبادہ، لیکن بہتر ہے یعنی جو جاہل انسان ہیں اور وہ جانتے نہیں ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کچھ گستاخی کرتے رہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دے، بلکہ اچھے طریقے سے دے اور ان کو اپنے کردار کے ذریعے سکھائے کہ اچھے اخلاق کو اپنانا انسانی خصائل کا خاصہ ہے، یعنی جو واقعی انسان ہے اور متقی و پرہیزگار ہیں، ان کی اچھے خصائل جو ہیں ان کی زینت ہوتے ہیں، ان کے لیے زیور ہوا کرتے ہیں۔ مال و دولت اور اولاد یہ زینت نہیں، اصل میں زینت جو انسان کے آداب ہیں، اخلاق ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کے
مواعظ حسنہ کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ کرے، اور ہمیں ان کی ولایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی شفاعت ہمارے شامل حال فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔